السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رمضان رنگ میں خوش آمدید۔ ہم اپنی اس خصوصی نشست سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے کہ ہم بھی سیکھ سکیں اور ہمارے ناظرین بھی معاملات کو سیکھ سکیں، اور رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جس کا بنیادی مقصد تربیت ہے وہ مکمل صحت کے ساتھ حاصل ہو سکے۔ مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ اور جیسا کہ میاں صاحب نے آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں، آج کے موضوع کے بارے میں بتا دیا ہے، کیونکہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود بھی جن معاملات کے بارے میں ہمیں ابھی علم نہیں ہے آگاہی حاصل کر سکے، کیونکہ سیکھنے کا عمل جو ہے انسان کا وہ قبر تک جاری رہتا ہے، ساری زندگی جاری رہتا ہے، اور یہ ایک سعادت ہے۔ اس محفل میں بیٹھنا ہم ریٹنگ کے چکر میں، یقین کیجئے، ہرگز پڑھنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں ریٹنگ کے چکر میں پڑھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو اس محفل میں ہے یہ موقع دیا ہے کہ اس بزم کا ہم حصہ بن سکے۔ بہرحال کل میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اور تب جا کے مجھے احساس ہوا انسان ہمارے روزمرہ زندگی میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں جن کا ہرگز ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور تندرستی جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے، آپ یقین کریں۔ اور آج کل جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ تھوڑے سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اولاد کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے فیملی ممبرز کا، اور یہ بھی ایک فیملی ہے ہماری، سب کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے ہمیں کچھ ہو، یا ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو کچھ ہو۔ بہرحال پینل کی طرف آتے ہیں۔ معزز مہمان جو پینل پر ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ کی طرح جو خوبصورت حصہ جو اس رمضان سحر ٹرانسمیشن کا ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی علامہ ناصر مدنی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور بھائی جان بہت شکریہ۔ عمران بھائی آپ کا بھی کل اس بزم میں آپ لوگوں نے میرے لیے خصوصی دعا کی تھی، اور اسی دعا کے نتیجے میں آج یہاں پر موجود ہوں، اور آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں خاص طور پہ یاد رکھا کیجئے، اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہے جی عمران ملک صاحب ہیں، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ اس بزم کا حصہ بننے کے لیے۔ اور تلاوت قرآن پاک، جیسے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا یہ اصول ہے کہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو قاری احمد حسن ثانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ بھائی جان آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور ہم شریف کے لیے، ہم باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سلیمان رضا قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ اور تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، ويخشونه
وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری احمد حسین ثانی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. ناظرین، آج کے موضوع کا اگر ذکر کیا جائے تو آج کا موضوع میرے خیال سے ہر گھر کے حوالے سے ہے. ہمیں آج سمجھنا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے میرا مذہب، میرا دین اسلام، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات در حقیقت ہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ تمام تر قانون سازی کے باوجود، تمام تر شرعی احکامات کے باوجود، انصاف کے تمام تر ادارے موجود ہونے کے باوجود پوری نسل جو ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے گزر جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ نہ انصاف ملتا ہے، نہ حق حقدار تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی ان تمام معاملات میں حق مارنے والے کے تشخص میں کوئی فرق آتا ہے. ہم جب بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ وہی پیارا بھائی، وہی پیاری بہن جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مرنے مارنے تک جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے تقدس اور اکرام کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ یار یہ بہن بھائی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے، میراث کی بات آتی ہے تو خون سفید ہو جاتے ہیں اور حق مانگنے والا بھک منگے کی شکل میں بن جاتا ہے اور پوری نسل اجڑ جاتی ہے تباہی بربادی کی وجہ سے. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ علامہ صاحب بہت قریب سے نظر رکھتے ہیں سماج کے معاملات پر. علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ وراثت کے حوالے سے شرع کے احکامات بہت واضح ہیں، لیکن سب سے پہلے میری آج درخواست یہ ہوگی کہ منظر کشی کیجیے گا کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اس ضمن میں کرتے کیا ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان اللہ لا یحب المعتدین. جو اللہ کی مقرر کردہ حدود انسان پامال کرتا ہے، جو اللہ کی حدود کو ختم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میں اس سے محبت نہیں کرتا. یہ وراثت کا جو مسئلہ ہے، اسلام نے جو انسان سے بچ جائے اس کو ترکہ کہا ہے. اور سب سے پہلے جو میت مرنے والی ہوتی ہے اس دولت کا سب سے پہلے میت پہ حق ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو میت کی چیزیں بچ گئی ہیں وہ سب دوسرے لوگوں کا حق ہے. پہلے اسلام نے اس کی ترتیب یہ بیان کی ہے، جیسے رومی تھے، سامی تھے اور یہودی تھے، انہوں نے اپنے اپنے مذہب میں کسی نے عورت کو کچھ نہیں دیا، کسی نے برابر کا دیا، کسی نے ایک مرد کو دیا عورت کو نہیں دیا. مصریوں نے اپنے قانون بنائے ہوئے تھے. جب میرے محبوب کی زندگی آئی تو آپ ساری کائنات کے لیے ایک ماڈل، رول ماڈل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اپنے محبوب کو آئیڈیل بنا کر بھیجا، ہمارے لیے نمونہ گائیڈ لائن دینے والا ایک رہبر بنا کر بھیجا، معلم انسانیت بنا کر بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رول مقرر کر دیے. آپ نے کہا کہ جب ایک دنیا سے جانے والا دنیا سے جائے، اگر زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کرے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں، وہ جس کو بھی دے اس کو ہبہ کہتے ہیں. مگر جب وہ دنیا سے چلے جائے تو سب سے پہلے اس کی دولت کا خرچ پہلے میت پہ ہو، یعنی اس کی تجہیز و تکفین جو کرے، وہ اگر اپنے سے کرنا چاہے انسان جیب سے تو فابیا اچھی بات، مگر اس کی دولت سے اگر کر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. یعنی اس کے کفن دفن کھانے پینے کا انتظام اس کی دولت سے کیا جائے. دوسرا، اسلام نے کہا ہے کہ میت نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ چیز لوٹا دینا، تو میت ساری چیز کی وصیت نہیں کر سکتی. میرے محبوب کے پاس ایک آدمی آیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ساری دولت جو صدقہ کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنا 1/3 حصہ جو ہے صدقہ کر سکتے، باقی آپ کے وارثوں کا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیگم نے کہا ہے کہ اتنا سارا مال ایک بچے کے نام لگا دو، بیٹے کے نام. تو وہ آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری اور بھی اولاد موجود ہے؟
تو کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میری اور بھی اولاد. تو فرمایا تم ان کے ساتھ برابر کی نہیں تقسیم کرو گے، جو اس کو دے رہے ہیں ان کو بھی؟ تو کہ نہیں، میری بیگم نے بولا ہے کہ ایک کو سب کچھ دے دو. تو آپ نے فرمایا میں کسی ظالم کا گواہ نہیں بن سکتا. یہ دوسری نصیحت میں شامل. اس میں شریعت نے کہا ہے کہ میت کی طرف سے کوئی قرض ہو جس نے زندگی میں نصیحت نہیں لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک وہ اس کی سزا بھگتے گا. کہ جو اس نے کسی کا قرض دینا ہے، اور احتیاطاً اگر کوئی دوست کو کسی بنا پہ کوئی رجسٹری منتقل کر دیتا کہ یار یہ میرے کاغذات ہیں اپنے نام پہ آپ نے رکھنے ہیں، گاڑی رکھنی ہے یا میری زمین رکھنی ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے ایک تحریر لکھ دے اپنے بچوں کو، یہ فلاں کی رجسٹری میرے نام ہے مگر ہے اس کی امانت ہے، یہ فلاں کے پیسے ہیں اس کے مگر میرے پاس امانت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ لکھ دے، تحریر لکھ دے، اور نہیں تو اس کی زندگی فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تحریر لازمی لکھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے تحریر لکھ کے اپنی پاکٹ میں ڈال لی کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کا جینا فضول ہے جس نے نصیحت نہیں لکھی، جس نے تحریر نہیں لکھی. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی لکھتا تو پتہ بھی ہوتا ہے بچوں کو کہ میرے بابا نے اس کے دینے، مگر وہ کہتے ہیں لاؤ کوئی تحریر. بھائی میرے محبوب نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کا گناہ کا کفارہ ہی نہیں رکھا جو آدمی کہ لینے دینے میں تحریر نہیں کرتا. جیسے ہم تحریر پہ بول رہے تھے کہ پروگرام کر رہے تھے تجارت میں مسئلے میں کہ لینے دینے کے معاملے میں سودی کاروبار میں کہ لکھ دینا چاہیے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو تحریر نہیں لکھتا، جس طرح شرک کا کفارہ نہیں ہے کہ اگر انسان شرک کرتا مر جائے اللہ کے ساتھ اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، اسی طرح اگر آدمی اپنا جو قرض ہے اس کے لیے نصیحت نہیں لکھتا تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرے گا، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا، جب نصیحت یعنی جو قرضہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے، اس سے جو بچے وہ اس تمام وارثوں کا ہے. مگر اس میں سب سے پہلے عورت کو کہا ہے کہ اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا خامد نے اپنی بیوی کا، جو اس کا مال بچا پہلے اس کو اس کی بیوی کو حق مہر دیا جائے. پھر اس کے بعد جو آگے انشاءاللہ ہم ترتیب بیان کریں گے کہ کتنے لوگوں کا کتنا حق بنتا ہے، ماں کا، بیوی کا، بچوں کا، جس کی اولاد نہ ہو اس کا، یہ آگے تفصیل آئے گی. یہ 3 کیٹیگری اسلام نے مرنے کے فوراً بعد بیان کی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ میت کا جو ترکہ بچا ہے اس میں کیسے کیسے تقسیم کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی وراثت سے کسی کو حق نہیں دینا چاہتا انصاف کے ساتھ، تو یہاں حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، اس کی مذمت بیان کر دی پوری دنیا میں. آپ نے کہا کہ یہ جو وراثت کا نظام اسلام نے دیا ہے کہ کوئی ایک کے پاس دولت ٹرانسفر نہ ہو تاکہ ایک رشتہ دار محتاج ہو جائے اور دوسرا بھائی جو غنی ہو جائے. اسلام نے جو نبی وسائل ٹرانسفر کر دیے، تقسیم کر دیے دولت کو کہ کوئی غنی ایک نہ ہو، سارے رشتہ دار. جیسے وہ آج کل کا ہمارا نظام ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب کو آ کر کہندا مولوی جی ہے میں مسجد نا سارا مکان لاؤنا، تو مولوی نے کہنا بسم اللہ، بھائی بسم اللہ لاؤن دے. مگر شریعت نے کیا کہا کہ وہ اگر کہنا بھی چاہے کہ میں سارا صدقہ کرتا ہوں تو شریعت اس کو بتاتی کہ نہیں، تم اپنا ہی حصہ صدقہ کر سکتے ہو. شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر تم تقسیم کرو تو اپنا حصہ الگ نکالو کہ تاکہ تم محتاجی کی زندگی نہ گزارو، کہ اپنا الگ کر لو. تو یہاں یہ لازمی بات ہمارے ناظرین کو سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ شریعت نے وراثت کے مسئلے پہ مذمتی بیان یہ دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ جو اس سے باز نہیں آتے ان کے لیے آپ نے مذمت یہ کی کہ جنازہ آیا تو آپ نے بولا کہ اس کا قرض جو ہے انہوں نے یا رسول اللہ قرض تو اس پہ نہیں ہے، آپ نے جنازہ پڑھا دیا. پھر دوسرا جنازہ آیا، آپ نے فرمایا اس پہ قرض ہے، تو کہا جی قرض ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے دینے کا انتظام جی اس کے باقی 3 دینار بچیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی 3 درہم و دینار ہیں تو ٹھیک ہے میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا ہوں، وہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. پھر تیسرا جنازہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے یا رسول اللہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کے پاس دینے کے لیے بھی نہیں. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ میں اس کا قرضہ اتار دوں گا. تو آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا. اس کے بعد پھر اگلے دن اس کے گھر پوچھنے گئے بھئی اس کا قرضہ اتارا، تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو نہیں میں نے اتارا. اگلے دن پھر آپ گئے. اتنی اہمیت ہے کہ میت کے اوپر جو قرضہ ہے
جو اس کی وراثت سے کچھ بچا تو اتارنا چاہیے فوراً، اگر نہیں بچا تو کوئی مسلمان بھائی رشتہ دار عزیز اس کا اتار دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آج اتار دیا ہے۔ آپ نے کہا آج تیرے بھائی کی قبر میں اللہ نے ٹھنڈک بھیجی ہے، اگر تو نہ ادا کرتا تو یہ عذاب میں مبتلا۔ اللہ اکبر، کتنے جامع انداز سے آپ نے سمجھایا ہے۔ ہم عمران ملک صاحب سے جانتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ روایت میں ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تحریر ہونی چاہیے۔ ہمارے جو عمرہ ہیں وہ تو اپنا ایک الگ سے لائر جو ہے انہوں نے ہائر کیا ہوا ہوتا ہے، سارے پراپرٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں سب ان کے پاس ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، ان کی سم ٹائم وصیتیں بھی، کیونکہ ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ کیوں تحریر کی طرف تو آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور جب اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے، تو پھر ان کے وفات کے اگلے ہی دن ان کے اپنے بچے، بیوی اور باقی رشتہ دار جو ہے وہ جھگڑا لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پراپرٹی کا کہ وراثت میں اس کا اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ ہے۔ شریعت اس بارے میں کیا بڑے اچھے احکامات ہیں؟ ہم دین سے بہت دور ہیں، ہماری اتنی نالج نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ پہلے سے اگر تحریر ہم کر دیتے ہیں، وصیت کر دیتے ہیں، لکھ کے رکھ جاتے ہیں تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے اس بارے میں۔ لیکن جو ہمارے علماء دین ہیں، ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی یہ شعور، یہ چیزیں جو ہیں عوام میں اویئرنیس کریٹ کریں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ایک تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ ایسے موضوعات رکھتے ہیں جو ہمارے سماجی مسائل ہیں اور جس کو ہم بالعموم جو ہے نا وہ تذکرہ نہیں کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا اور حج کر لینا اور روزہ رکھ لینا یہ عبادات ہیں، حالانکہ جو معاملات ہیں وہ سب سے زیادہ دین کے اندر اہم ہیں اور جن کا معاملات کے بارے میں اللہ رب العزت زیادہ سوالات کریں گے۔ اور یہ جو وراثت ہے یہ بھی معاملات میں سے ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم کس طرح سے، یعنی یہ مال اس مرنے والے کا تو ہے نہیں، وہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا، اس کا تو جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک موجود ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور جب تک زندہ ہے وہ کسی رفاہی ادارے کو دیتا ہے، کسی مسجد کو دیتا ہے، کسی مدرسے کو دیتا ہے، کسی بیٹے کو اور بچوں کو تقسیم کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر تو ٹھیک ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو یہ تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے اور جو ہے نا وہ مال کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ کے جائے۔ ہاں اس نے کہیں پہ چیریٹی کرنی ہے وہ تو 1/3 کی، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اجازت ہے کہ اتنی تو وہ کر سکتا ہے، باقی وہ ساروں کے اندر جو ہے نا وہ جو احکامات قرآن نے دے دیے ہیں اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اور اس کے اندر قرآن پاک کے اندر وراثت والا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ایک چیز بتا دی گئی ہے، اس کا اتنا حصہ ہوگا، اس کا اتنا، پورا قرآن نے بتا دیا ہے۔ نماز سے متعلق قرآن کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کو پڑھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ باقی جو معاملات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، روزے سے متعلق معاملات ہیں، لیکن وراثت ایسا معاملہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے براہ راست بتا دیا کہ یوں تقسیم ہوگی، یوں تقسیم ہوگی، ساری کی ساری جو ہے نا وہ تفصیلات بتا دی ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس کام کو اتنی اہمیت دی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وصیت کو خیال رکھے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ بتا کے جائے کہ اس کا ترکہ جو ہے نا وہ کس طرح سے تقسیم ہو جائے گا۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ وکلا اور یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، وہ تو صرف اس لیے رکھی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ کسی طرح سے گھما پھرا کے جو ہے نا وہ اس کی تقسیم کو کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ فلاں بچے کا جو بچہ پسند نہیں ہے یا جس کا جو ہے نا وہ اس نے زندگی میں خدمت نہیں کی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ذرا کم جو ہے نا وہ حق دیا جائے۔ ورنہ تقسیم کے حوالے سے تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون اگر جو ہے نا وہ چادر کا ایک ٹکڑا چھوڑ کے جاتی ہے اور اس کے 8 بچے ہیں اور وہ اس کے 8 حصے کیے جائیں گے، ایک چادر کے 8 حصے کیے جائیں گے، اور جو بیٹیوں کے حصے کے اندر آتا ہے وہ بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، جو بیٹوں کے حصوں کے اندر آتا ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو جب اتنی کلیئر اور وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وراثت کا وہ کر دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو ہماری سوسائٹی کے اندر چیزیں رائج ہیں اور وراثت کو جو ہے نا وہ اس طرح سے تقسیم نہیں کیا جاتا، بعض جو ہے نا وہ لوگ بہانے تراش لیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ اولاد کی بیٹیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ ہماری وراثت جو ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گی، جو شدید ترین گناہ کے اندر شامل ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اور حکم دے رہے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے حکم کی ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو بھائی جان قرآن پاک سے نعوذ باللہ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، قرآن سے شادی کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، صرف پراپرٹی کو بچانے کے لیے۔ اس میں یہ اتنا اچھا اور اہم موضوع ہے ہمارا آج کا کہ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سلیمان رضا قادری، بسم اللہ کیجئے، پہلے حمد سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گونتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے مولا مانگی ہے میں نے مولا جتنی دعائیں سب کی سب مقبول ہوگی منظور ہوگی مقبول ہوگی اور منظور ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں مولا یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گونتی ہے اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گونتی ہے اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا
बैक नाज़रीन, मदीहाल मास खान और मियां इमरान अरशद इस ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं और आज का हमारा मौजू इंतहाई दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव, मिरास की तक़सीम ज़रूरत के मयार के मुताबिक और दीन इस्लाम और कुरान पाक की तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे हमेशा की तरह और जानने की कोशिश करेंगे। अभी ब्रेक में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने इस पैनल पर हमें ज्वाइन किया है, निघत आसमा गुलजार साहिबा हैं हमारे साथ, मारूफ नात खां हैं आप, और साथ साथ ज़ैगम नक्शबंदी, आप भी मारूफ नात खां हैं, इस बज़म का आज हिस्सा हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस मौजू की तरफ मज़ीद गुफ्तगू जो है वो करने से पहले निघत हमारे साथ हैं, निघत से खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। निगत साहिबा बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रही थी, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए इनके इस कलाम को। इलामा साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि चूँकि हमारा मौजू विरासत के हवाले से है, इसमें हिबा करने के हवाले से जो चीज़ है, यानी अपनी औलाद में गिफ्ट दे देना, किसी एक को दे देना, सबको दे देना, शरीयत के इस पर क्या अहकाम आते हैं? देखें इस्लाम, मैंने इस पे पहले भी बताया कि जो ज़िंदगी में चीज़ बाप किसी को देता है वो हिबे की सूरत में ही देता है। ठीक है। और शरीयत ने यहाँ ये भी कहा है कि सही बुखारी में है कि बाप 3 दफ़ा किसी को चीज़ देकर वापस ले ले तो उस पर कोई हद नहीं लगती। ठीक है। हिबा टूट नहीं सकता, मगर शरीयत ने बाप को शान दिया है कि बाप अपनी औलाद को 3 दफ़ा चीज़ दे के वापस ले ले। सही बुखारी में हदीस है कि कोई सदका करके चीज़ वापस ले तो ऐसे जैसे कुत्ता कह करके उसको चाट ले, मगर बाप को अल्लाह ने शान दिया है कि वो अपनी चीज़ हिबा करके वापस ले ले तो उस पर कोई शरीयत ने हद नहीं लगाई, कोई हद नहीं, कोई हद। दूसरा, बाप को चाहिए, एक पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये रवस चली है कि जो बच्चा बाप का फर्मा बरदार नहीं होता उसको आकनामा कहते हैं कि जी मैंने आग कर दिया, विरासत से फ़र्क कर दिया, ये मेरा नाफरमान। शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। शरीयत ने विरासत जो है वो आपके नुतफ़े से उसको जोड़ा है। जो आपका बच्चा है, बेटी है, बच्ची है, अगर फर्मा बरदार नहीं तो उखरवी मामलात में वो बच्चा सज़ा पाएगा। अगर बच्ची नाफरमान है तो वो सज़ा पाएगी कि उसने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की, फर्मा बरदारी नहीं की, मगर वो विरासत से उसका कोई भी हकूक़ नहीं छीना जा सकता। ये जैसे हम आकना कर देते हैं ना, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। जैसे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने कितना सताया कि एक बच्चा मिस्र चले गए, उसको भाइयों ने जुदा कर दिया, मगर आप बच्चों से नाराज़ भी नहीं हुए, घर में से भी नहीं निकाला और उनको ये कहा कि आपको शैतान ने बहकाया है। तो यानी हमारे माँ बाप को चाहिए, हमारे नाज़रीन को, कि बच्चे जितने मर्ज़ी गुस्ताख हों इनको घर से नहीं निकालना चाहिए। अगर आप घर से निकालेंगे तो ये डकैतियाँ करेंगे, ये बुरे लोगों की सोबत में बैठ जाएंगे और आपके काम के भी नहीं रहेंगे और मुआशरे को भी जो है ना बिगाड़ पैदा करेंगे। जो एक घर में मौजूद थी पूरे मुआशरे में। मैं रहनुमाई इस ज़िम्मे में भी चाहूँगा कि जब हिबा करने की बात आती है या अपनी औलाद में गिफ्ट देने की बात आती है, तो क्या वालिदैन को शरीयत ने आज़ाद रखा है ज़िम्मे में कि वो एक औलाद को दे दें, दूसरे को ना दें, या दूसरे को बड़ी तादाद में दे दें, पहले को कम दे दें? इसमें शरीयत ने ये हदूद मुतय्यन कर दी है कि उसकी अपनी जो हिस्सा है वो जिसको चाहे दे सकता है, जो उसका अपना ज़ाती हिस्सा है। दूसरा, शरीयत ने विरासत जो है ना, इसके लिए मैं औलाद के मतलब शरीयत ने 3 किस्में बयान की हैं कि जो बाप के हिस्से की वारिस बनती हैं। उनमें पहली है ऐनी, जिस यानी उनकी माँ और बाप एक हो, सके बहन भाई। दूसरी है अलाती, अलाती औलाद जो है वो बाप एक हो और माएँ मुख्तलिफ हों, यानी 2 उसकी माएँ हो, 3 हो, मगर वो सारी औलाद अलाती होगी। और तीसरी अखयाफ़ी, इसको कि वो माँ जो है ना पीछे से जो बच्चा लेकर आए तो उसको जो आप एक खामद के पास जो है लेकर आए और उसको वो पाले, खिलाए, पिलाए। यहाँ मैं तशरीह करता जाऊँ कि हमारे मुआशरे में जिसके पास औलाद नहीं होती वो मुतमन्नी औलाद, मुँह बोला बेटा जो है ना वो बना लेता है या बेटी बना लेता है। यहाँ बड़ा बिगाड़ पैदा हुआ है कि वह शनाख्ती कार्ड पे नाम उसका लिखते हैं कि विरासत इसके नाम चली जाए, और फिर निकाह नामे पे भी उसी बाप का नाम लिखते हैं, जबकि शरीयत ने यहाँ शरीयत में असल में उसका बाप नहीं होता। शरीयत ने कुरान मजीद में, जैसे हजूर ने भी एक बेटा ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से, तो अल्लाह ने कहा भी आप अपना नाम नहीं इनके साथ जोड़ सकते। तो इसी तरह शरीयत ने कहा जब निकाह पे मौके पे आएगा तो उसके असल बाप का नाम पुकारा जाए। और शरीयत ने कहा है कि जिसने औलाद लेकर पाली वो सारी अपनी जायदाद उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वसीयत कर सकता है। बाकी जो उसके बहन भाई हैं
وہ ان کے اپنے وارثوں کو محتاج کر کے نہ جائے. اور یہ بھی کنسیپٹ ختم کر دیا اسلام نے کہ جس نے بچہ دیا ہے اپنے بھائی کو یا اپنی سسٹر کو, وہ بھی اپنی جائیداد سے اس کا حصہ ختم نہیں کر سکتا. اصل وہ بچہ جس باپ کا ہے اس کی وراثت میں حقدار ہے. جہاں پر آپ کی پیدائش ہے, جس گھر میں جس ماں جس باپ سے, آپ کا حق بھی اور حصہ بھی بنتا ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں, اس کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور اگر مزید آپ سے جان لیتے ہیں, یہ بتائیے گا اگر پہلی شادی سے کسی خاتون کا کوئی بچہ ہو تو اس بچے کا جو اس کا دوسرا باپ ہوتا ہے اس کی پراپرٹی میں, اس کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے لیگلی؟ نہیں, اس کے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلی ماں سے ہے, اس کا تو حصہ وہاں پہ نہیں ہوگا. ہاں, والد کی طرف سے نہیں ہوگا, یعنی وہ اس میں اگر وہ والد جو ہے نا اس کے نہیں ہو سکتا. ہاں کہ وہ اس صورت میں کہ اگر اس والد کی اولاد نہیں ہے جہاں دوسری طرف وہ آیا ہے اور باقی سارے ورثاء میں تقسیم ہو جاتی ہے, تو وہ پھر کچھ حصہ جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے. وصیت کر اسی میں ایک ضمنی سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون اپنی پہلی شادی سے ایک بچہ یا بچی ساتھ لے کر دوسری نکاح میں آتی ہے, اور خاتون کو اس کے خامند, دوسرے خامند کے انتقال کی صورت میں کچھ جائیداد آتی ہے. اب وہ جائیداد ماں کے پاس آ چکی ہے, تو اس میں سے تو obviously اس کا حصہ, جی بالکل, اس میں تو وہ تو ماں کا حصہ بن گئی ہے نا, وہ ٹرانسفر, وہ اس کا نام ہو گئی ہے خاتون کے, تو اس کی جب اگر وفات ہوگی یا جو اس کا ترکہ تقسیم ہوگا تو وہ اس کی اچھا, ہمارے ایک بڑا یہ بھی المیہ ہے کہ جب والد کی وفات ہوتی ہے اور اگر اس کی جیسے والدہ بیگم اس کی حیات ہوتی ہے, اگر کوئی مرد جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی بیگم حیات ہے, بچے جوان ہیں, شادی شدہ ہیں, اب وہ جو اس کی زوجہ ہے, اس کی جو بیوی ہے, وہ اپنی مرضی سے وراثت میں اپنے بچوں کو حصہ دے گی؟ اس بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے, ذرا رہنمائی کر دیجیے گا. دیکھیں, دین اسلام اور ریاست دونوں ہی ایک پیج پہ ہے. ریاست پاکستان کی بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جتنی وراثت ہے وہ انتقال آٹومیٹکلی تمام رشتہ داروں جو شریعت نے محدود کیے ہیں, متعین کیے ہیں, وہ منتقل ہو جاتی ہے سب کو, بچوں, بیوی, جو رشتہ دار جس اسلام نے جس کا بیان کیا ہے یہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے, ان کو مل جاتا ہے. دوسرا, یہاں لمحہ فکریہ یہ چیز بیان کرنے والی ہے جو ہمارے نقصان کی طرف جاری, کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم جائیداد کو تقسیم نہیں جلدی کرتے. جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہوتا بھائی وہاں قبضہ کر لیتے ہیں. کوئی فرنٹ والی دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ اس کی نظر ہوتی ہے مجھے مل جائے, جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس سے حصہ ملے, کسی کی کوشش ہوتی ہے. اسلام نے صرف جائیداد کو تقسیم نہ کرنا یعنی کسی کو ٹرانسفر نہ کرنا صرف نابالغ کے لیے کہا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گناہ کا بھی کفارہ نہیں کہ جو کسی نابالغ کا نہ سمجھ کا مال اس کے ہاتھ میں دے دے اور وہ اپنی پراپرٹی ضائع کر چکا ہو. آپ نے فرمایا کہ یہ گھر والوں کا فرض بنتا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو اس میں سے اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ پیسے خرچ کر سکتے ایز اے اجرت, یعنی ان کی پراپرٹی سے کیئر ٹیکر ہے وہ اپنی اس کیئر ٹیکنگ کے بدلے میں لے سکتا ہے. اگر نہ لے صاحب حیثیت ہے تو ان کے مال کی حفاظت کرے, جیسے حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کی تو حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے پانی بھی نہیں ہمیں پلایا. اس بستی کا رواج تھا کہ کسی مہمان کو پانی نہیں پلاتے تھے, تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے تو پھر ہم سفر کریں گے. تو کہا چلو ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں, میں سفر نہیں آگے کرتا مگر بتائیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ کھلایا پلایا نہیں, یہ دیوار گرا کے ہم نے نہیں تعمیر کر دی. تو کہنے لگے کہ یہاں یتیموں کا خزانہ تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ دیوار تعمیر کر دو, جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اپنے خزانے کو پالیں گے. یہاں ہمارے کیا روش چلی ہوئی ہے کہ ہم جائیداد کو جلدی تقسیم نہیں کرتے, پھر فتنہ کیا پھیلتا ہے. اللہ قرآن مجید نے کہا ہے والفتنہ شد من القتل, فساد جو ہے قتل سے بھی بدترین گناہ ہے, مگر ہم نے فساد کو پسند کیا ہے کہ ایک بھائی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا, دوسرا عدالت میں چلے گیا. ہم نے اسلام کو اپنایا ہی نہیں. وہ جو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک عروہ نامی عورت عدالت میں چلے گی, مروان اب حکمران تھے اس ٹائم, تو کہنے لگی کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے بلا لیا, وہ صحابی رسول تھے, کہتے ہیں اے حکمران میں کیسے اس کا
ابھی کوئی ترکہ قبضے میں لے سکتا ہوں، زمین کا قطع یا کوئی پراپرٹی، جب میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہوا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہوا ہے کہ جو کسی کے ایک بلشت ایک گٹھ زمین تے قبضہ کردہ ہے، قیامت نو 7 زمینوں کا آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، تو میں کیسے اس کا قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو پھر فوراً حکمران نے کہا کہ آپ سے میں گواہی بھی طلب نہیں کرتا، اپنے فرمان رسول پیش کر دیا ہے، لہٰذا وہ زمین جو ہے ان سے انہوں نے جو نہیں دی۔ اب مگر حضور نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے اس کے گناہ کا بھی کفارہ نہیں۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت سعید نے بددعا دی اس عورت کو کہ یہ اپنی زمین میں مرے، اندھی ہو کر مرے، اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ عورت اندھی ہو کر اپنی زمین میں گر کر ایک گڑھے میں گر گئی اور وہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کسی کی زمین ہتھیانے، اب پاکستان کی جو آبادی ہے 65 سے 70% آبادی زرعی آبادی ہے، لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اکثر میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ چودھری صاحبان اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی جائیداد میں سب سے زیادہ لڑکیوں کی، عورتوں کو کہتے ہیں اگر تم نے حصہ لیا ساڑھے تڑا مرن جون مکا، وہ بھیناں بیچاریاں ملن دی خاطر حصہ چھوڑ دیندیاں نے، دالچ بیان دیندیاں کہ ہم نے راضی خوشی دیا ہے۔ دوسرا لمحہ فکری ہے کہ ہم کسی کی جائیداد جب بھائی باپ فوت ہو جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس میں جو بھی کھیتی باڑی کریں، جیسے بھی اس میں سے مال آئے، یعنی گندم بیجیں، مونجی لگائیں، چاول آئے، اس میں جو بھی یعنی سبزہ چارہ ڈال اس میں جو کاٹیں، یا تھوم لگا لیں، ہلدی لگا لیں، جو بھی سبزی چیز ہے اس میں آ جائے، اس میں سے اس بہن کی اگر 4 کنالیں تو اس کا حصہ اس کو جائے، یعنی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کی آمدنی وہاں تک اس کا حصہ جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ زیغم نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ مکان تو لا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے، مکان تو لا مکان تے کر، حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بری ہوں دے، عدالت مصطفیٰ دیے، نبی ہووے ولی ہووے، عمر ہووے علی ہووے، نبی ہووے ولی ہووے، عمر ہووے علی ہووے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے، خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے، کوئی پتھر بھی مارے تے جواب وچ مسکرا دینا، کوئی پتھر بھی مارے تے جواب وچ مسکرا دینا، دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے، دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے، میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے تے کی منگ سے، میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا دے تے کی منگ سے، جواب وچ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے،
جواب اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکان تھی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے. لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مالک کائنات بنیادی طور پر ہم سے چاہتے کیا ہیں, کیا احکامات ہیں, اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کن کن معاملات کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنا ہے. اور چونکہ آج ہم ترکے کے حوالے سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور وراثت کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سے, اور ہم کس طریقے سے ان پر عمل کر سکتے ہیں. اس بریک میں ہمیں حسان شاہد صاحب نے جوائن کیا ہے. حسان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے یہ غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے غلام زغارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زغارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے
شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا جزاک اللہ ماشاء اللہ. آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب سے جانتے ہیں, چونکہ ٹاپک موضوع جو ہے ہمارا ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ہے, ٹائم بہت شارٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں آپ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ تحریر بھی نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں, کوئی وصیت بھی نہیں کر کے جاتے ہیں, پھر بعد میں معاملات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے جو بھی ہیں کہ انہیں جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں اپنے ناظرین کو اس بڑے حساس موضوع میں نصیحت کے مسئلے میں تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے فرمان بیان کر دیا, مگر ایک صحابی میرے محبوب کے پاس آیا تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے باپ کی جائیداد جو میری حصے میں آئی تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے کوئی صدقہ کروں, تو ان کے حصے کے لیے کوئی کام کر جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو صدقہ کر, تو اس کا اجر تمہارے باپ کو ملے گا. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلے گئی, حضرت سعد رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا تو کنواں لگا دے, لوگ پانی پئیں گے, تیری ماں کو وہ صدقہ جاریہ ثواب ملتا رہے گا. مگر یہاں یہ میں بات پیغام میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں, لازمی جو بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, وہ بہنیں تو چلو صبر کر جاتی ہیں, اگر بہنیں حصہ لے لیں تو ہمارے معاشرے میں بھائی اس کو عید نہیں دیتے, اس کو ملتے نہیں ہیں. مگر میں پیغام دوں گا ان کے لیے کہ بہنوں کے لیے تو بھائیوں کا گھر ہوتا ہے, وہ تو جب ڈولے میں پڑتی ہیں تو تب بھی کہتی ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں سدا سلامت رہیں, اپنے گھر والوں کا سوچتی ہیں. تو اس طرح ہمارے معاشرے میں جب بہنوں مسلمان معاشرے میں مسلمان کا حق چھیننے لگ پڑے گا, حالانکہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو آج بھائیوں کے ہاتھ سے بہن محفوظ نہیں, باپ کے ہاتھ سے بیٹی محفوظ نہیں, عزیز رشتے سب سے زیادہ یہی ہیں نا. تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کا حق مار کے, بیٹوں کا حق مار کے مسجدوں کے لینٹر ڈلوا رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر گاؤں میں دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے حصے نہیں دیے ہوتے, بھائیوں نے بہنوں کے حصے نہیں دیے ہوتے, اور مسجد میں وہ قلین بچا رہے ہوتے, پنکھے لگا رہے. مولوی صاحب کہتے ہیں چوہری صاحب کو اللہ بخش دینا, میں سبھی سے اپیل کروں گا کہ یہ جتنے آپ مسجد میں خرچ کر لیں, مدرسے میں خرچ کر لیں, یہ کام نہیں آنا جب تک اپنی بیٹی کو آپ حصہ نہیں دیتے, اپنے بیٹے کو حصہ نہیں دیتے. جو شریعت نے ان کو حق دیا ہے آپ کسی طریقے سے بھی نہیں روک سکتے. اگر آپ روک کے مر گئے تو قیامت کو آپ کا اس کا جو ہے نا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا, نیکیاں جائیں گی. یہ آپ کا پیغام ہے. ضرور ہوگی. پروفیسر صاحب انتہائی مختصر خواہش ہوگی کہ کوئی پیغام دینا چاہیں اس موضوع پر. جی, اس میں دیکھیے میں اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خود قرآن پاک میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتا دی ہیں, اور ہم اس سوسائٹی کے اندر بالکل جو ہے نا وہ اپنے پورے حقوق ادا نہیں کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا صحابہ سے کہ بتائیے غریب کون ہے, مفلس کون ہے, تو صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس جائیداد نہیں ہے. آپ سے فرمایا نہیں, غریب وہ ہے جو روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ لے کے اللہ کے پاس قیامت کے دن جائے گا اور اس کا نماز روزہ کام نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے, اور اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی. اس کی نماز روزہ, اس کی جس بہن کا حق دبایا اس نے, اس کو دینا پڑے گا. وہ انسان جو ہے نا وہ غریب ہے. تو اپنا جو ہے نا آخرت بچانے کے لیے, یہاں تو دنیا تو گزر جائے گی, حقیقی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہے, اور وہ اگر آپ اپنے بہنوں کے حقوق اور پراپر کر کے جائیں گے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا. انشاءاللہ. علامہ صاحب خواہش ہوگی کہ دعا فرما دیں, اور دعا کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہماری بہن نگہت موجود ہیں,
وہ کلام بھی پیش کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا المشکلات. اے اللہ سب کی مشکل آسان فرما. آمین. اے اللہ سب کو مولا کریم اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرما. اے میرے مالک ملک پاکستان کی خیر فرما. ISI FIA IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ملک پاکستان کے تمام ادارے پیرامیڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹر صاحبان پولیس اللہ سب کی حفاظت فرما. اے میرے لاجپال مالک اس پینل کے مالک عبد الرحمن صاحب آمائیوں صاحب میرے بھائی نصر اللہ ملک صاحب جو اس پینل کا مولا کریم فراہم کرنے میں لوگوں کے شانہ بشانہ آج امت مسلمہ کو سکھانے کے لیے کام کر رہے مطہر صاحب شکیل صاحب اے اللہ میاں ویس صاحب مولا سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما. میرے ساتھ متیحہ باجی میاں عمران صاحب اللہ ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. اے میرے لاجپال مالک علی بھائی اور جو بھی دوست دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ ہم خصوصی دعا کرتے ہیں رمضان المبارک قبولیت کا مہینہ ہے. رمضان میں افطاری میں سحری میں اللہ سب کی نیک خواہشات تمنائیں پوری فرما. ناظرین نے آج مجھے کئی کمنٹس کے ذریعے اور میسج کے ذریعے یہ فرمائش کی جن کے پاس اولاد نہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے میرے لاجپال مالک جو بیمار ہیں میرے دوست میاں فیصل ماربل والے فیصل آباد سے وہ بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما. اے اللہ جو بھی دوست دعا کے لیے کہتے ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. ملک پاکستان کی مولا کریم جتنی مشکلیں آسان فرما. عالمی اسلام کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ کیجیے گا ریکو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے. میرا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. عزت سے نہ مر جائیں ہم نام نبی لے کر. عزت سے نہ مر جائیں